بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء جو ہیں یہ قرآن مجید کی آیات میں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات میں ڈوب کے اندر سے بہت سی حکیمانہ اور فقیہانہ باتیں نکالتے ہیں، اور واقعی وہ گفتگو جو ان کی ہوتی ہے وہ دماغ کے بہت سے سوتوں کو جہاں کھولتی ہے، وہاں قرآن مجید ہو یا نبی علیہ السلام کی احادیث ہوں، ان کو بھی خوب واضح کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی کل والدین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جہاں اس نے سلوک کرنا ہے وہاں ان کو اف تک نہیں کہنا اور نہ ہی ڈانٹنا ہے ان کو۔ یہ چند الفاظ ہیں کہ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں، اور ڈانٹنا نہیں ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، اور اف تک نہیں کہنا یہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ علماء کرام نے جو ان کے دور کے ہیں یا ان سے پہلے کے جتنے بھی فقہاء ہیں، علماء ہیں، محدثین ہیں، ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روح سے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ فرض ہے، اور ان کی دونوں میں سے کسی ایک کی نافرمانی کرنا حرام کاموں میں سے حرام کام ہے، اور بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ والدین کو اگر انسان تکلیف دینا چاہے، ان کی نافرمانی کرنا چاہے، تو نافرمانی کی ادنی ترین جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اف کا لفظ کہہ دے۔ اف، حالانکہ اس اف کے لفظ میں کوئی اظہار نہیں ہے، صرف اپنے ایک اس بوریت کو یا اس کیفیت کو جو والدین کی نصیحت کو سن کے انسان کو ناپسند آتی ہے، وہ اس کیفیت کو جب اف کے لفظ سے بیان کرتا ہے تو یہ اف کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرام کاموں میں ایک حرام کام ہے۔ اسی طرح ایک اور عالم ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ انہیں اف تک نہ کہو، یہ یعنی کم تر جو ایسے مراتب جو والدین کی عزت اور احترام اور شفقت اور مہربانی کے ہیں، ان کو چھوڑ کے جب انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو نافرمانی کی ایک انتہا ہے، کم تر کیفیت ہے، جو کم تر لفظ ہے وہ یہی اف کا لفظ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کا اس لیے اظہار کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور کمتر ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اف کے لفظ سے بعد کیا اور لفظ ہو سکتا ہے کہ انسان کیا کہے۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے فرمائی وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اولاد کو نصیحت کی ہے کہ اپنے والدین کو ڈانٹنا بھی نہ۔ یہ ڈانٹنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فرماتے ہیں ڈانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے انسان ایسی سخت موڈ میں آ کے گفتگو کرے، سخت لفظ نکالے، ڈانٹ ڈپٹے، ان کو ڈانٹے ڈپٹے، اور پھر اسی طرح ان کے ساتھ سختی سے پیش آئے۔ یہ ہے تنہرہما کے الفاظ۔ پھر اسی طرح یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو بڑے احتیاط کے ساتھ، کریم انداز میں، ایسا انداز جو والدین کو پسند ہو۔ والدین کو کیا پسند ہو سکتا ہے کہ بچہ جب ہم سے گفتگو کرے تو کم از کم اس کے اندر ٹھہراؤ ہو، غصہ نہ ہو، ہمارا ادب ملحوظ رکھے کہ ہم اس کے والدین ہیں، اور پھر اسی طرح نرم
انداز میں یا نرم الفاظ میں، نرم لہجے میں وہ بات کرے، نہ کہ سخت لہجے میں. اور یہ نرم لہجہ ایسا ہو کہ والدین سنتے جائیں، ان کا بھی موڈ خوشگوار ہو جائے، وہ بھی محسوس کریں، ان کو خوشی ہو اور ان کے دل مطمئن ہو. یہ کیفیت اگر والدین پر طاری ہو جائے تو اسی کا دوسرا مفہوم ہے جو انسان دعائیں کرتا ہے نا کہ ربی اے اللہ میرے اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. تو یہ ٹھنڈک اسی طرح ہی نصیب ہوتی ہے انسان کو کہ بچے کو انسان دیکھتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا مؤدب ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لہجہ پست رکھتا ہے، سخت موڈ میں بات نہیں کرتا، یہ سارا، اور بڑے خوشگوار موڈ میں ہمارا پورا خیال کرتے ہوئے جتنی ان کے اوپر بڑھاپا آتا جاتا ہے اتنا ہی اس کا معاملہ اور نرم ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال والدین کے بارے میں قرآن مجید کی یہ نصیحت بہرحال آج کے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو کی گئی ہے، اور تاکید یہی کی گئی ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، بھلائی سے پیش آئیں، اور ایسی ہستیوں کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئیں جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اپنی زندگی تک وقف کی، تمام خرچ کر ڈالے، جو کچھ بنایا یا جو کچھ کیا وہ بچوں کے لیے ہی کیا، اور اس راہ میں انہوں نے بڑی صعوبتیں بھی اٹھائیں، تکلیفیں بھی اٹھائیں، مشقتوں کو بھی برداشت کیا، راتوں کو بھی وہ جاگتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے کی لازمی ضروریات تھیں اس کو بھی وہ فراہم کرنے میں کبھی تھکے نہیں. یہ سب والدین ہیں. یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمنٹ ہیں اسی آیت کے بارے میں. ایک اور بڑے امام گزرے ہمارے ماضی کے جن کا نام ہے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ. وہ قرآن مجید کی اس آیت کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہوگا. وہ سب سے پہلا پوائنٹ وہ کہتے ہیں والدین کی اطاعت کے ذریعے ہوگا کہ والدین جو کہیں بیٹے اولاد فوراً مان لے کہ ٹھیک ہے جی. یہ حسن سلوک ہوگا، بہترین سلوک. جس چیز کا وہ حکم دیں کہ بیٹا یہ نہیں کرنا تو وہ کہیں ٹھیک ہے نہیں کریں گے. پھر اسی طرح انسان کتنے بھی نوافل پڑھ لے یا اور چھوٹے موٹے کام کرتا ہے کہ شاید یہ بھی ثواب کا کام ہے، ان تمام کاموں کو چھوڑ دے والدین کے حکم کے مقابلے میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کام کرنا ہے فوراً کرے، یہ نہیں کرنا نہ کرے، بلکہ اس کے مقابلے اچھا میں آ رہا ہوں، اچھا یہ کرتا ہوں، اچھا، تو وہ نفلی کام ہے، وہ غیر ضروری ہیں. والدین کی پکار ہو، ان کا بلانا ہو، یہ حکم ہے، سب کچھ چھوڑے آدمی فوراً پہنچے. پھر اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جن باتوں سے یا جن چیزوں کے کرنے سے والدین روکتے ہیں اولاد کو رک جانا چاہیے. یہ بھی ایک بہترین اطاعت ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بچے بہرحال نوجوان ہوتے ہیں، ناتجربہ کار ہوتے ہیں. والدین کا جو ایک تجربہ ہے زندگی بھر کا، وہ اس معاملے میں اگر اپنے بیٹے یا اولاد کو نصیحت کرتے ہیں تو والد کی اس نصیحت کو اولاد کو قبول کرنا چاہیے، خود تجربہ نہ کرے، اس لیے کہ اس تجربے میں ہو سکتا ہے اس کو شدید نقصان پہنچے جو والدین کے لیے باعث تشویش بھی ہوگا اور باعث تکلیف بھی. پھر اسی طرح دوسری بات انہوں نے جو فرمائی ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ ایک بڑی نیکی یہ بھی ہے کہ جہاں وہ ان کا کہنا مان رہا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے والدین کو اب ایسی عمر میں ڈال دیا ہے جس میں وہ بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کمانے کے قابل نہیں رہے. اب اولاد ان کا خیال کرے. اولاد کو اللہ تعالیٰ اگر رزق دے رہا ہے تو اپنے رزق میں سے کچھ نہ کچھ اپنے والدین پر خرچ کرے اور ان کی پوری ضروریات کا پورا خیال کرتے ہوئے جو ان کی ضرورت ہے وہ فراہم کرے. یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہوگی. اور ان کی دل کی جو خواہش ہے کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ کھانا بنایا جائے ہمارے لیے، تو اس خواہش کو پورا کرنا چاہیے. یہ ضروری ہے، اس لیے کہ ایک ینگ ایج ہوتی ہے، ایک بڑھاپے کی ایج ہوتی ہے. ان دونوں ایجوں میں بڑا فرق ہے. ینگ یہ سوچتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہیں خام خواہ کا تکلف کرتے ہیں،
جبکہ وہ تکلف نہیں ہوتا. مجھے اسلام آباد میں جو میرا آفس ہے اس میں ایک بزرگ بیٹھتے ہیں, 76 ایئر کے ہیں وہ. تو ایسے بیٹھے بیٹھے مجھے بات کرنے لگے, کہنے لگے کہ میں جب جوان ہوتا تھا نا تو گھر کے صحن میں جہاں میں سو رہا ہوں والد صاحب بھی سو رہے ہوتے تھے, تو رات کو نا وہ پہلو بدلتے, کہتے آہ, صبح اٹھتے تو کہتے آہ. تو میں کہتے تھے ان کو کیا ہو گیا ہے, آہ آہ کرتے رہتے ہیں. یہ جوانی ہے نا, بندہ سوچتا نہیں ہے. کہتے ہیں اب 76 ایئر کا ہو کے اب مجھے پتا چلتا ہے یہ آہ کیا ہوتی ہے, اب مجھے سمجھ آئی ہے. تو اس وقت سمجھ نہیں آتی, سمجھ اس وقت آتی انسان جب اس عمر میں خود داخل ہوتا ہے. تو اس لیے اس عمر کے کچھ تقاضے اور ہوتے ہیں اور جوانی کی عمر کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے بڑی سخت تاکید جو کی گئی ہے اس میں وضاحتیں علماء نے یہی کی ہیں کہ بہرحال ان کی خواہشات کا بھی پورا خیال کرنا ہے. پھر اسی طرح ان دونوں کی بہت زیادہ خدمت بھی اب شروع کر دینی, کیونکہ وہ بوڑھے ہو رہے ہیں. ادب احترام الگ ہے, وہ بھی ضرور کرنا ہے. اولاد کبھی بھی اپنی آواز کو اپنے والدین کے سامنے اونچا نہ کرے, بالکل اونچا نہ بولے اور انہیں گھور کے بھی نہ دیکھے. یہ بھی غلط کام, بہت ہی حرام کام ہے گھور کے دیکھنا. اور پھر والدین کو نام سے نہ بلائے. آج کل تو معلوم نہیں عجیب و غریب قسم کا ٹرینڈ بن رہا ہے, یعنی والد ہیں, بچے جو ہے نا والد کو, ہم ہوتے تھے بچپن میں ہمیں سکھا دیا تھا صرف ابا نہیں کہنا, ابا جی, امی جی. یہ جی کا لفظ جو ہے نا مراد یہ کہ تم یہ دل سے کہہ رہے ہو, میری جان ہے آپ. آج کیا ہے, او ڈیڈ, ڈیڈی. کوئی ادب نہیں, کوئی احترام نہیں جو ہم اپنی اولاد, جو ہماری اولادیں سیکھ رہی ہیں. پھر اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلا يرفع الولد صوته ولا يحدق إليهما ولا يدعوهما باسمهما ويمشي وراءهما. جب بھی والدین کے ساتھ کہیں جانا ہو تو والد کو ہمیشہ اپنے آگے رکھے اور خود ذرا پیچھے رہے. اولاد آگے نہ چلے, والد صاحب کو آگے چلائے, آگے کرے, ابا جی آپ آگے چلیں. وَيَصْبِرُ عَلَى مَا يَكْرَهُ مِمَّا يَصْدُرُ مِنْهُمَا. اور پھر اگر خدا نخواستہ والدین میں سے کوئی ایسی شے ان سے اس عمر کے تقاضے کے مطابق کوئی ایسی چیز ان سے صادر ہو جاتی ہے جس کو جوان طبیعت ناپسند کرتی ہے, تو ایسی صورت میں بھی اولاد جو ہے نا وہ صبر کرے, ضبط سے کام لے, کوئی ایسی کمنٹس نہ دے, نہ والدین کے سامنے اس کا اظہار کرے. بڑھاپا ہے, حقیقت ہے. ہمیں ابھی اندازہ نہیں ہے, جو لوگ بہرحال بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے ہماری کتنی محسن ہے, کتنا اچھا سلوک کرنے والی ہے. اصل ٹیسٹ تو وہ عمر ہوتی ہے کہ اولاد اس وقت کیا کر رہی ہے. تو بہرحال اتنی بات ہے کہ اپنے والدین کی خدمت میں ہم کتنی بھی زندگی بھر کوشش کرتے رہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کریں, تب بھی یقین مانے ساری عمر ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے, ساری عمر بھی نہیں کر سکتے. ایک صاحب آئے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور کہنے لگے کہ یہ میری بوڑھی والدہ ہیں. وہ بٹھایا ہوا تھا ان کو کہیں, یہ میری بوڑھی والدہ ہیں, مدینہ کے فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں, میں جوان ہوں, والدہ میری بوڑھی ہیں. میں نے اپنی والدہ کو اپنے گھر سے اپنے کندھے پہ اٹھایا اور پھر مدینہ کے اس دیہات سے میں پیدل چلتے چلتے یہاں پہنچا ہوں اور اپنی والدہ محترمہ کو کندھے پہ بٹھا کے میں پورا حج کرایا, طواف, سعی, منا, پھر عرفات, پھر وہاں سے واپس مزدلفہ, مزدلفہ سے منا اور منا کے بعد واپس. اب سب کچھ کرنے کے بعد میں واپس جاؤں گا اور اسی طرح والدہ کو لے جاؤں گا. کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ یہ اس کا سوال تھا.
تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسکرائے اور فرمانے لگے بیٹا تم ساری عمر بھی ایسی خدمتیں کرتے رہو اپنی والدہ کی. والدہ نے جس وقت تمہیں جنم دیا تھا اور جس درد سے وہ گزری تھی اس درد اور تکلیف کو ایک طرف رکھ لو اور اپنی ساری زندگی کی ایسی خدمت ایک طرف رکھ لو, تب بھی تم اپنی والدہ کی اس کیفیت کا حق ادا نہیں کر سکتے. اندازہ کریں, یعنی بندہ کیا سوچ سکتا ہے کہ میں واقعی اپنے والدین کا خدمت کر کر کے حق ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں مجھے بڑھانے میں, مجھے بڑا کرنے میں, وہ کچھ اور چیز ہے. اس کا کوئی نعم البدل دنیا کی یہ خدمت نہیں ہے. اور اسی وجہ سے اس کا جو اتنا ثواب ہے جو نعم البدل انسان کو اللہ پھر دنیا میں نہیں دے گا, آخرت میں دے گا. پھر اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ والدین کے ساتھ جہاں نیکیاں ہم نے کرنی ہے, خیر خواہی کرنی ہے, ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے, وہاں ہم ضرور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے. اور والدین کا بھی انسان شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, کہ ان کے دل میں میری محبت ڈال دی اور پھر مجھے پالا پوسا بڑا کیا, جوان ہوا, میرا پورا خیال رکھا, لمحہ بلمحہ میری خبر لیتے رہے, بے چین رہے. جب تک میں گھر نہیں آیا جب تک میں باہر رہا ہوں وہ گھر نہیں آیا, وہ سوئے نہیں. اللہ کا شکر بھی ادا کرے, والدین کا بھی شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے والدین دیے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی میں جتنا بھی والدین کو انسان فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک وہ زندہ ہیں ضرور پہنچاتا رہے. وہ خاص طور پر ان کے دینی معاملات جو ہے نا, ان میں جتنا بھی ان کی خیر خواہی کر سکتا ہے, فائدہ پہنچا سکتا ہے, ان کو پہنچائے. مثلا وہ چاہتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کریں تو اولاد کو بڑھ کے کہنا چاہیے جی کیجئے, یہ لیجئے. اسی طرح وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم حج کرنا چاہتے ہیں تو لے جائے اولاد حج پہ والدین کو, عمرہ کرنا چاہتے ہیں عمرہ کرائے, کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں کروائے, ٹھیک ہے. یہ نیکی کے کام ہے, دینی کام ہے. والدین کی اگر خواہش ہے وہ زندگی میں مزید نیکیاں بنانا چاہتے ہیں تو ان کو موقع فراہم کرے اولاد کہ ٹھیک ہے جی آپ کیجئے. تعاون کرنے میں کیا ہوگا, جہاں والدین کو نیکی کا ثواب مل جائے گا وہاں کیا اللہ تعالیٰ اولاد کو محروم رکھے گا؟ اولاد ہی برابر اسی طرح کا انشاءاللہ ثواب پالے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری بات امام الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے بڑی دعائیں کرے, خوب دعائیں کرے, زندگی میں بھی, ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی. زندگی میں بھی یہی دعا کرے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, میرے مولا میری ان والدین پر رحم فرما, یہ بوڑھے ہو گئے, ان پر تو مہربان ہو جا. انہوں نے بالکل جس طرح میں بچپن میں چھوٹا کمزور تھا انہوں نے مجھ پر مہربانی کی, آج یہ کمزور ہو گئے تو ان پر مہربانی فرما. تو یہ وہ نصیحت ہے جو امام محترم نے لکھی ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہمیشہ اپنی زبان پہ یہ لفظ رکھے, یہ ورد کرتا رہے, دعائیں کرتا رہے, رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ, یعنی چلتے پھرتے آتے جاتے, یہ نہیں کہ نمازوں کے بعد نہیں بلکہ ہر وقت والدین کو جب دیکھے یہ دعا کر لے, رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو بہرحال زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی اس دعا کو قرآن مجید نے بھی کہا ہے اور بعد میں بھی انسان اس کو کرتا رہے. تو یہ تھے کمنٹس ہمارے ماضی کے علماء کے جنہوں نے ان آیات کی روشنی میں وضاحت کی ہے. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو ہم مضبوط کل کریں گے, یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بے لوث محبت ہو, بے باک صداقت ہو, بے لوث محبت